سب سے انٹرسٹنگ خبر پہلے عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی سپریم کورٹ کے آگے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو ٹرائل چل رہا ہے توشہ خانے کا اس پہ اسٹے مل جائے، لیکن جو 2 ممبر بینچ تھا یحییٰ آفریدی کا اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اور جسٹس مسرت ہلالی کا، تو بلکہ مسرت ہلالی صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑی فائنل سٹیجز میں ہے، اس پہ کیسے ہوگا. اینی وے وہ ان کو ریلیف جو چاہیے تھی وہ نہیں ملی اور ان کو کورٹ نے کل دوبارہ بلا لیا ہے. آج تو پہلے دوپہر کو ہی بلایا تھا، کویشچنر ان کو دینا ہے. یہ انڈائکٹمنٹ سے پہلے ایک آخری سٹیج ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی تو آپ کو پتہ ہے 2 اگست کو پہلے ہی تاریخ انہوں نے آنا ہے. کل ان کو ایف آئی اے نے دوبارہ 1 اگست کو بلا لیا ہے اور توشہ خانہ میں ان کو عدالت نے کل دوبارہ آنے کو کہا ہے. سو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سی چیزیں ہیں عمران خان کے گرد لیگلی وہ دن بدن بہت سخت ہوتی جا رہی ہیں اور ایک پروسیس میں ایک تیزی آ رہی ہے. لیکن میں اسی بات پہ قائم ہوں جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق اگر کوئی گرفتاری ہونی بھی ہوئی اور وہ 16 ستمبر کے بعد ہی ایکٹیویٹی ہوگی جب چینج آف گارڈ ہو جائے گا سپریم کورٹ نے. ان دا مین ٹائم جو دوسری بڑی بحث چل رہی تھی وہ الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم تھی، خاص طور پر سیکشن 230، اور اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ گورنمنٹ نے اب کہا تھا کہ ہم زیادہ پاورز دیں گے کیئر ٹیکرز کو، اور وہ آج فائنلی ہو پایا. اس میں کچھ 1-2 ایشوز کے اوپر بحث چل رہی ہے لیکن آبویسلی وہ آ جائے گا. اور آج ہیڈ لائنز چلتی رہیں. ایک آرٹیکل لکھا ہے فارمر ایمبیسڈر سعودی عربیہ کے فارمر سفیر نے جو قریباً 2001 سے 2009 تک یہاں سفیر تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا سپورٹ ہی ملی ہے، لیکن انٹرسٹنگ باتیں اس پہ 2 ہیں جو ہمیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ نظر نہیں آئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں اس میں بیوروکریسی بہت بڑی پرابلم ہے، بیوروکریسک ہرڈلز، سسٹمز وغیرہ. اور دوسرا اب انہوں نے کہا کہ اب آپ کی قسمت بڑی اچھی بدلے گی کیونکہ آرمی چیف انوالو ہو گئے ہیں فیسیلیٹیشن کاؤنسل میں، آرمی آفیسرز کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی امپلیمنٹیشن میکنزم میں، اوورسینگ میں، تو اب کنٹینیوٹی اور ٹرانسپیرنسی آئے گی. سو اٹ از ویری سیڈ کہ جب فورن ڈپلومیٹ بھی ہماری کریڈیبلٹی کو، پولیٹیکل گورنمنٹس کی کریڈیبلٹی کو اتنا سیریس نہ سمجھیں جب تک اس میں خاکی رنگ نہ پھینکا جائے. لیکن 3 دن سے ایک اور مسئلہ بھی اس ملک میں چل رہا ہے، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں. وہ گورنمنٹ کبھی ڈینائی کرتی ہے، کبھی کوئی اس پہ بلو ہاٹ بلو کولڈ چلتا ہے، لیکن ڈار صاحب کے اپنے جتنے انٹرویوز آتے ہیں اس میں اس کو تقویت ملتی ہے. اور کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں بھی یہ بات ہوئی. لیکن اس کا جو اصل اینگل یہ نہیں ہے کہ ڈار صاحب کا کیا ہے. جو مجھے یہاں پہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ اٹ ہیزنٹ گون ڈاؤن ویل، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا، اور اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہٹانے کا اور سیاسی ان کا ایک جو سب سے اسٹرانگ اپوننٹ تھا اس کو ہٹانے کا سارا بوجھ خود اٹھائے گی، تو پھر یہ بڑے بڑے فیصلے اپنی مرضی سے اپنے ہینڈ پک لوگوں کے کریں گے. ذرا مشکل کام لگتا ہے. اس بات پہ کافی کنفیوژن سی پھیلی ہوئی اسلام آباد میں، کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. سائرہ بانو، آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ایک پارٹی اپنی ڈومیننس اب دکھانا چاہ رہی ہے؟ السلام علیکم. یہ میں آخری ہوں یا میرے بعد مولانا چترالی صاحب بھی ہیں؟ جی مالک صاحب، میں نے مذاق کیا تھا، میں نے کہا میں آخری ہوں یا میرے بعد مولانا چترالی صاحب بھی ہیں؟ نہیں، آپ ہی آپ اول ہیں. اب تو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی خاتون آ گئی ہیں. اب ہم سندھ والوں سے بڑے دھیان سے بات کریں گے. بی بی چترالی صاحب تو ہے نہیں، وہ اسمبلی میں ہوتا ہے نا، یہاں ہے نہیں. آپ اپنی بات کیجئے سائرہ، آپ اپنی بات کیجئے. سر بہت سارے لوگ تھے نا، تو میں نے کہا کہ ایک 5ویں جماعت بھی رہ گئی ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ وہ سمدھی بھی ہیں، تو ماشاءاللہ سمدھیوں کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے. اور دوسرا، یہ خبر آئی کہاں سے؟ یہ خبر ایک چینل نے پھیلائی اور باقی سب چینلز اس کے پیچھے ہم سے رائے لے رہے ہیں. تو بجائے کہ جس نے یہ خبر دی ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کا نام تو ہوگا نا جس نے رپورٹ کی ہوگی، تو آپ ان سے بلوا کے پوچھ لیں کہ یہ خبر دی کہاں سے ہے. تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس خبر کو کیا نام دوں، تو میں نے کہا فیک نیوز تو نہیں. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت لمبی لمبی پھینک رہا ہے، تو اس کو فیک نیوز کہہ دیجئے. اور دوسرا مطلب یہاں پر ان کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ
کیا بولتے ہیں چت بھی میری پٹ بھی میری. تو مسلم لیگ مطلب دونوں چیزیں ابھی بھی ان کا بنے گا کہ نہیں یہ خبر غلط ہے, ڈار صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ایک جملہ چاہیے, پوری بکبک ختم ہو جائے گی ہماری. سب اس میں اتنا مسلم وہ ہوتا ہے نا کہ بس یہ دیکھیں اگر یہ ہو گیا, آپ نے کہا تو تھے انہوں نے کہ اگر مگر اور یہ اور وہ. اول تو آپ بہت اچھے اخلاقی اقدار والے ممالک میں دیکھ لیں, وہاں تو سٹنگ گورنمنٹ ہی الیکشن کرواتی ہے. یہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ جہاں پر دھاندلیاں عروج پر ہوتی ہیں تو جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ تو بہت ساری مثالیں قائم کر چکے ہیں. آپ دیکھ لیں پنجاب میں کیا ہے, کے پی کے میں کیا ہے. تو مطلب یہ اپنا, پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اپنا ہی کیوں وہ ایک تو اختیارات بھی بڑھا رہے ہیں, اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا دیا ہوا نام آئے اور ٹیکنوکریٹ بھی نہ ہو, کوئی سیاسی بندہ آئے. تو مطلب کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ آگے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ بارشیں تو سر پر ہیں. سارا بانو یہ مجھے بتائیں کیا الیکشن کا تعلق کس ٹائم پہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کا تعلق یہ مردم شماری سے ہے کہ ایک مردم سے ہے اور وہ عمران خان کا مستقبل. اگر عمران خان کو سزا ہوتی ہے, پارٹی بالکل زمین کے ساتھ لگائی جاتی ہے, تب الیکشن ہوں گے, ورنہ میرا خیال ہے نہیں ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے, الیکشن کا مردم شماری سے تعلق زیادہ ہے عمران خان کے مستقبل سے؟ خان صاحب کے مستقبل سے. ابھی انہوں نے کہا کہ جو الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں وہ سب ایک پیج پر ہے. میں نے کہا کہ اب تو ترازو کے پلڑے بھی تو برابر کرنے ہیں, بلکہ ایک پلڑا تو جھک ہی گیا ہے. پتہ نہیں ہم نے کتنا وہ پلینگ فیلڈ اس کو لیول کتنا کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرا مفتی صاحب نے کہا کہ جو الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں وہ ایک پیج پر ہے. تو پنجاب اور کے پی کے کی مثال تو ہمارے سامنے ہے نا, ہم تو ایگزامپل سیٹ کر چکے ہیں. تو پھر ابھی کس چیز کی پریشانی ہے؟ اب آئین ایک دفعہ ٹوٹے یا دو دفعہ ٹوٹے, بات تو ایک ہی ہے نا. آپ ایک قتل کریں 10 قتل کریں, جرم تو وہی ہے نا, سزا تو وہی ہے. تو یہ مجھے بتائیں جو جماعت اسلامی جی یہ جو سارا بوجھ ہے عمران خان کا, یہ تو یہ پولیٹیشنز نے ڈال دیا ادارے پہ. اب اگر وہ سارا بوجھ عمران خان کا ادارے نے اٹھانا ہے تو کیا یہ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ ادارہ کرے گا کہ یہ لوگ کریں گے جن کو سارا بوجھ تو ان پہ سے ہٹ گیا؟ یہی لوگ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا ٹوکرا کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہونا ہے. اور میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ پتہ نہیں یہ ایک تاریخ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے جسٹس صاحب کو اتنا متنازع کیوں بنایا ہوا ہے کہ جس سے بات کرو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جسٹس صاحب اس تاریخ کو آئیں گے. ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ آ کے ان کے حق میں فیصلہ ہوگا, آئین اور قانون کے مطابق ہوگا یا کیسے ہوگا. تو یہ بس چاہتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ان کو ایک خوف یہ بھی ہے کہ وہ انٹرم سیٹ اپ لمبا نہ چل جائے, تو اس وجہ سے بھی یہ کچھ سیاسی بندہ ہی ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ جو صرف انہی کی مانے, کہیں ادھر ادھر کی نہ مانے. تو جیسے اسی لیے اسحاق صاحب کا نام آیا ہے